بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد لقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اپنے اس پروگرام معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف اور ماہ رمضان میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم اس سلسلے کی 16ویں قسط میں آگے کے مطالب کو، جیسا کہ دعائے افتتاح کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اس قسط میں اور سلسلے میں اسی دعا کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آگے کے جملوں کی مختصر توضیح اور ترجمے کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں تک پہنچے تھے وَانْصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ، بار الہ خود امام علیہ السلام کی نصرت فرما۔ پچھلی قسم میں ہم یہاں تک پہنچے تھے وَانْصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ وَانْصُرْهُ نَصْرًا عَزِيزًا، بار الہ امام علیہ السلام کی نصرت فرما، مدد فرما، اور امام علیہ السلام کے ذریعے سے ہماری مدد فرما۔ ابھی یہ نصرت پروردگار عالم کی کیا ہے، کس طریقے سے نصرت ہوگی، کیسے امام کی نصرت ہے، اور امام کی نصرت سے ہماری کیسے نصرت ہے، جس کے لیے واقعاً اس کے ایک ایک جملے وہ ہیں کہ اگر رک کر کے گفتگو کیا جائے تو شاید یہ محسوس ہو کہ گفتگو موضوع سے خارج ہو رہی ہے، لہذا بہت زیادہ اس کی وضاحت اور تشریح سے پرہیز کیا جا رہا ہے۔ کسی اور خاص موقع کے اوپر اس مناسبت سے گفتگو ہوگی۔ امام علیہ السلام کی نصرت میں ہی خود دین کی نصرت ہے، اور دین پر چلنے والوں کی نصرت ہے، دیگر جو مخلوق خدا ہیں ان سب کی نصرت ہے۔ کہ قرآن نے بھی صاف کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کیسے کریں؟ کیا اللہ کسی پریشانی میں ہے، نعوذ باللہ کسی مشکل میں ہے، کسی دقت میں ہے، اس کو کیا کسی مخلوق کی نصرت کی اور مدد کی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ آیتیں موجود ہیں کہ پروردگار عالم کی مدد کرو، پروردگار عالم کی نصرت کرو؟ تو اس کے لیے بہت ہی مفصل روایت کتابیں کافی میں موجود ہیں، جسے مکمل روایت انشاءاللہ کسی اور مناسبت پر اگر موقع ہوا تو بیان کیا جائے گا، جس کا خلاصہ اس روایت کا یہی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا
کہ پروردگار عالم کے یہاں کوئی چیز، کسی چیز کا آنا جانا، زائل ہونا، ختم ہونا، بدلنا، تبدیل ہونا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ کی طرف جانا، مزاج میں تبدیلی، یہ ساری کوئی بھی چیز پروردگار عالم کے یہاں ممکن نہیں ہے، نہیں تو وہ ایسی صورت میں اللہ ہی نہیں رہے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ چونکہ اس پروردگار عالم کو ہمیں راضی بھی کرنا ہے، ہمیں پروردگار عالم کو خوش بھی کرنا ہے، ہمیں پروردگار عالم کی ناراضگی سے اور اس کے غضب سے بچنا بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیسے طے ہوں گی؟ تو امام علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے کچھ ایسے لوگوں کو خلق کیا ہے، بنایا ہے کہ جن کی مرضی کو اپنی مرضی قرار دیا، جن کے غضب کو اپنا غضب قرار دیا، جن کے ظلم کو اپنے اوپر ظلم قرار دیا ہے۔ تو اب یہ کیسے اللہ کی نصرت اور مدد ہوگی؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نصرت کرو۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے اس اضافت کے ساتھ دین کو جوڑا، اللہ کی نصرت کرو یعنی اللہ کے دین کی نصرت کرو، نہ یہ کہ اللہ کی نصرت کرو یعنی ولی اللہ کی نصرت کرو۔ بعض لوگوں نے اس طریقے سے تفسیر کی ہے اس کی اور مطالب کو بیان فرمایا، انشاءاللہ کہ ان کا نظریہ درست ہوگا، لیکن درست ترین نظریہ جو محکم آیات اور روایات کی بنیاد کے اوپر ہے اور مطابق عقل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد یعنی ولی اللہ کی مدد ہم کو کرنی ہے، اللہ کے خلیفہ کی نصرت اور مدد کرنی ہے۔ اللہ کے دین کی مدد یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ولی کی مدد مراد ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پروردگار عالم کے دین کی مدد مراد ہے، تب بھی صورت میں اسی بات کو درست ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بھی مراد اہل بیت اطہار علیہ السلام اور 14 معصومین علیہ السلام ہی ہیں، کہ اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ یہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، تو کیوں؟ چونکہ اللہ کا دین سوائے اہل بیت علیہ السلام کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس کے دین میں نماز ہے، اس کے دین میں روزہ ہے، اس کے دین میں جہاد ہے، اس کے دین میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن دین پروردگار عالم نے اپنا، اسلام پروردگار عالم نے، شریعت پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ جہاں جہاں بھی تقریباً قرآن مجید میں پروردگار عالم نے لفظ اسلام، لفظ دین یہ جو استعمال کیے ہیں، وہاں پر مراد پروردگار عالم کے اس سے اہل بیت علیہ السلام۔ اور یہ نستجیر باللہ تفسیر بالرائے نہیں ہے کہ انسان اپنے سے کسی چیز کو جوڑ گھٹا کر کے بتا رہے کہ نہیں اس سے مراد اللہ کے دین ہے، نہ، بلکہ اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی اوتھینٹک اور معتبر روایات اور احادیث موجود ہیں کہ دین سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، اسلام سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، کہ انشاءاللہ جب اس طریقے کا موضوع ہوگا تو مفصل وہ حدیثیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی گفتگو کی، بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی، یہ ساری روایت کتابیں کافی میں موجود ہے اور دیگر بھی معتبر کتابوں میں موجود ہے یہ حدیثیں۔ تو بارالہ امام کی مدد فرما اور امام کی نصرت کے ذریعے سے ہماری نصرت فرما، چونکہ جب امام علیہ السلام کی نصرت ہوگی تبھی ہماری نصرت ہو سکتی، اس کے علاوہ اس کا تصور غیر ممکن ہے، ناممکن ہے۔ وَانصُرْهُ نَصْرًا عَزِيزًا، بارالہ عزیز ترین مدد عطا فرما، وَافْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا، اور امام علیہ السلام کو آسان فتح عطا فرما، وَاجْعَلْ لَهُ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور بارالہ اپنے جانب سے امام علیہ السلام کو مددگار عطا فرما، اللہم اظہر بہ دینک و سنت نبیک، بارالہ امام کے ذریعے سے اپنے دین کو ظاہر فرما، اپنے دین کو غالب فرما، و سنت نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اپنی نبی کی سنت کو ظاہر فرما، غالب فرما، یعنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور واضح ہے بالکل دوسری احادیث اور روایات کے ذریعے سے کہ پروردگار عالم کا دین، جسے اگر ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا
کہ اللہ کے دین سے مراد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس کی مزید وضاحت کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ظاہری دین نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف الی آخر، اور باطن دین اللہ کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ محمد و آل محمد علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دین کی روح ہیں، اس دین کا باطنی حصہ ہے، دین کا اصلی اور اساسی حصہ ہے، جس کے لیے روایات شمار سے زیادہ ہے، انگنت روایات موجود ہیں۔ اللہم اظہر بہ دینک و سنت نبیک، تو پروردگار عالم کے دین کی نصرت اور اس کا اظہار، اس کی غالبیت موقوف اور منحصر ہے حجت خدا کے اوپر، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود، ظاہری وجود کے اوپر، امام کے ظہور کی صورت میں ہی اللہ کے دین کی نصرت، اس کی مدد، اس کی غالبیت، اس کا ظاہر ہونا، یہ ساری چیزیں متحقق ہوگا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بار الہ اپنے دین کو ظاہر و غالب فرما، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت کو ظاہر فرما، سنت کو غالب فرما، چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام حجت پروردگار عالم کا سب سے عظیم فائدہ ہی یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے دین زندہ ہوتا ہے۔ جس دین کو لوگ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس دین کی روح لوگوں نے نکال لی ہے، جس دین میں سنتوں کو ختم کر کے بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور ایک لمبی چوڑی فہرست ہے بدعتوں کی جسے قائم کر دیا گیا اس دین میں لوگوں کی جانب سے، اور سنتوں کو جہاں مار دیا گیا اور ختم کر دیا گیا، اس کی بھی بہت طویل فہرست ہے، ختم کر دی گئی سنتیں۔ تو یہ سب کب ہوگا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بدعتوں کو ماریں گے اور سنتوں کو زندہ کریں گے، جیسا کہ دعاؤں میں، زیارتوں میں، احادیث و روایات میں یہ جملہ موجود ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہ جملہ مفہوم ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہر ہوں گے تو ایک نئے امر کے ساتھ آئیں گے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک نئے دین کے ساتھ آئیں گے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نیا دین لے کر کے آنے والے نہیں ہیں، چونکہ دین کے لیے غدیر میں آیتیں آ چکی ہیں کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، دین سے ہم راضی ہیں، یعنی اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے۔ دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حیات طیبہ میں مکمل ہو چکا تھا، یعنی غدیر میں اس تکمیل کا ظاہری اعلان ہو گیا۔ دین تو ہمیشہ سے مکمل تھا، پروردگار عالم نے غدیر میں اس کی سند بھی دے دی کہ مثلا آج کا روز وہ روز ہے مثلاً۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نیا دین لے کر کے آئیں گے یا نیا امر لے کر کے آئیں گے کہ بے امر جدید کی لفظ جو موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الگ سے کوئی شریعت لے کر کے آئیں گے، کوئی شریعت نازل ہونے والی، نہ، بلکہ جو حقیقی شریعت ہے پروردگار عالم کی، جو حقیقی دین ہے پروردگار عالم کا، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کریں گے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی ظاہری چیزوں کو صحیح معنوں میں وہی ظاہر کر سکتا ہے جو خود دین کی روح اور دین کا باطن ہو۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے اس کائنات میں، اس عالم میں، اس کے علاوہ جتنے بھی عالم ہیں، سب میں ایک نئی حیات آئے گی۔ یہ جتنی چیزیں بھی مر رہی ہیں، جتنی چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں، جتنی چیزوں پر بھی غلط اور منفی اثرات ہیں، یہ سب درست ہو جائیں گے۔ امام کے آنے سے زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی، امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سامنے زمین اپنے خزانے کو پیش کر دے گی، اور باغات، اور اس کے بعد پھل، اور اس کے بعد درخت، یہ ساری چیزیں اس کی تفصیل ہے۔ انشاءاللہ جب اس کے اوپر گفتگو کریں گے تو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہم اظہر بہ دینک و سنت نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت عہد من الخلق۔ اور بار الہ امام علیہ الصلوۃ والسلام حتی لا یستخفی بشیء من الحق، اس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور فرما، امام اس دنیا میں آئیں کہ پھر ان کے سامنے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور مانع اور حائل نہ ہو، وہ بغیر کسی خوف و خطر کے، یعنی ہم اپنے
زبان میں، شریعت کی زبان میں کہیں کہ بغیر تقیے کے وہ دین کو ظاہر کر سکیں، کسی چیز کو مخفی نہ کر سکیں، کہ جو درست دین ہے یعنی، اور اس کے علاوہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب و اسرار اسے بھی بیان کر سکیں، اور اللہ کے دشمنوں کے جو رذائل ہیں، جو ان کے مطاعن ہیں، جو ان کے کارنامے اور ان کی کرتوت ہے، جنہوں نے اللہ کے خلاف اقدام کیا ہے، اللہ کے دشمنی کے اوپر آمادہ تھے، ان ساری چیزوں کو امام علیہ السلام آزادی سے بیان کریں۔ تو اس فرق کو بھی یاد رکھیے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا دعویٰ غلط ہے۔ کون سا دعویٰ؟ کہ اہل بیت علیہ السلام نے دشمنان خدا کے اوپر لعنت نہیں کی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لعنت نہیں کی اہل بیت علیہ السلام نے، قرآن منع کر رہا ہے کہ لعنت نہ کرو، نستجیرو باللہ، یہ قرآن کی معنوی تحریف ہے، ہم کہہ سکتے ہیں قرآن کی آیتوں کا انکار ہے۔ قرآن بالکل صاف لفظوں میں لعنت کر رہا ہے، جو بھی اللہ کا دشمن اس کے اوپر لعنت ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو اذیت پہنچا رہا ہے، اس کے اوپر لعنت ہے۔ انشاءاللہ ممکن ہے کہ اس کے اوپر مستقل کوئی پروگرام ہو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اللہ کے دشمنوں کے اوپر، چونکہ جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے وہی اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہی اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے۔ ابتدا میں ہم نے اس حدیث کو پیش کیا آپ کے سامنے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی وہ خوش ہو رہا ہے، کبھی ناراض ہو جا رہا ہے، اور کبھی کسی کو پسند کر رہا ہے، کبھی کسی سے کراہیت کا مسئلہ ہے، نہ، پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کو خلق فرمایا، یعنی 14 معصومین علیہ السلام کو، اس کے بعد پروردگار عالم نے انہیں معیار بنا دیا ہے۔ اگر یہ خوش ہو رہے ہیں تو سمجھو اللہ خوش ہے، اگر یہ ناراض ہو رہے ہیں تو سمجھو اللہ ناراض ہے، اگر یہ راضی ہو رہے ہیں تو سمجھو اللہ راضی ہے، اگر یہ پسند کر رہے ہیں تو سمجھو اللہ پسند کر رہا ہے۔ ویسے ہی قرآن مجید کی آیات کے مطابق، روایات کے مطابق، زیارتوں کے مطابق، زیارت جامع کبیرہ کے مطابق بالکل 2 4 جیسی بات ہے۔ من احبکم فقط احب اللہ ومن ابغضکم فقط ابغض اللہ۔ اہل بیت عصمت و طہارت، جو آپ سے محبت کرتا ہے بس وہی اللہ سے محبت کرتا ہے، بس، اور کوئی راستہ نہیں ہے اللہ سے محبت کا۔ اور جو آپ سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ کس سے ناراض ہے؟ جس سے اہل بیت علیہ السلام ناراض ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خدا ہو گئے، اللہ ہو گئے، نستجیر باللہ؟ نہ، بالکل کفر ہے۔ ابتدا میں اس حدیث کو بیان کیا کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بنایا اور خلق کیا ہے، تو اللہ خالق ہے، یہ اس کی مخلوق ہیں، یہ اس کے اسماء ہیں۔ تو بہرحال تو اللہ کے دشمنوں کے اوپر لعنت، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن نے نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کیا، تو یہ غلط ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں، اوتھینٹک نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے، بالکل درست ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تقیہ کا مسئلہ تھا، وہ ساری چیزیں اپنا نشیب و فراز تاریخ کا وہ اپنی جگہ کے اوپر محفوظ ہے۔ لیکن جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو تقیہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر قرآن نے لعنت کی ہے، ان کے اوپر کھل کر کے قرآن، جیسے قرآن صامت نے لعنت کی ہے، ویسے ہی قرآن ناطق بھی کھل کر کے لعنت کرے گا اس وقت، جو بالکل آزادی کا زمانہ ہوگا، تقیہ نہ ہوگا، کسی ظالم و جابر کی حکومت اور اس کی بادشاہت نہ ہوگی۔ اور پھر پورا سلسلہ ہے کہ امام علیہ السلام ایک عورت کو امام علیہ السلام قبر سے نکال کے اس کے اوپر حد جاری کریں گے، چونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زوجہ کے اوپر تہمت لگائی تھی، قذف کی، اور وہ لوگوں کو، اور امام علیہ السلام ان کی قبروں سے نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد پوری تفصیل اس کی انشاءاللہ بیان ہوگی کہ کس طریقے سے امام ان کو قبروں سے نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد جلائیں گے، جلا کے ان کی خاک کو منتشر کر دیں گے۔ اس میں لوگوں کا امتحان بھی ہوگا، چونکہ جب قبر سے نکالیں گے تو ان کی لاش تر و تازہ ہوگی۔ یہاں پہ لوگ کہیں گے رے ہم تو دنیا میں ان کے اوپر لعنت کرتے تھے اور یہ اتنے تر و تازہ ان کی لاش آج تک ہے، اس کا مطلب ہم غلط کرتے تھے۔ تو یہاں بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر ان کو سوکھے درخت کے اوپر لٹکا دیں گے امام علیہ السلام، اور ان کے لٹکا دینے کے بعد سوکھے درخت جو ہے وہ ہرے بھرے درخت میں تبدیل ہو جائے گا، بہترین درخت ہو جائے گا۔ تو کہیں گے پھر لوگوں کا ایمان، اور جسے کہا جی امتحان ہو رہا ہے لوگوں کا، تو لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، پھر ان کو موقع دیا جائے۔ پوری تفصیل ہے اس کی، اور اس کو آمدن اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں چونکہ بعض لوگوں نے جس بھی مصلحت کے تحت، جو بھی ہو وہ نہیں پتہ کیا ہے،
لیکن بعض لوگوں نے باقاعدہ لکھ دیا کہ یہ غلط ہے حدیث، یہ روایت غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، امام علیہ السلام ایسا کچھ نہیں کریں گے، یہ غلط ہے، استغفر اللہ، غلط ہے جو اس طریقے کی بات لکھے یا اس طریقے کی بات کہے۔ یہ بالکل ثابت ہے، اور وہ روایات بھی تقریباً معتبر ہے، بہت حد تک معتبر ہے۔ تو امام علیہ السلام تو یہ ساری تفصیل ہے انشاءاللہ کہ امام علیہ السلام بغیر تقیہ کے اقدامات کریں گے۔ اسی کی طرف اشارہ دعا افتتاح میں، حتی لا یستخفی بشیء من الحق، کسی بھی حق کو، حق کے کسی بھی جز کو امام پوشیدہ نہیں کریں گے۔ اور ایک بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اس کو بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہ ہمارے پروگرام انشاءاللہ 30 قسطوں کے اوپر مشتمل ہوگا۔ حالانکہ اس میں ضرورت تو اگر انسان واقعاً گفتگو کرے تو شاید 300 قسط بھی کم پڑے گی اس کے لیے، اگر امام علیہ السلام کے اوپر گفتگو کیا جائے، لیکن بہرحال اس کو ہم 30 قسط میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اگر کبھی موقع ہوا تو پھر اور تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ یہ جو امتحانات کا مسئلہ یہ صرف ہمارا، آپ کا اور کسی عام انسان کا نہیں ہے، حتیٰ کہ 313 کا بھی امتحان ہوگا۔ بعض روایات موجود ہیں کہ 313 بھی ایک حدیث موجود ہے، بعض لوگوں نے کہا کئی حدیثیں موجود ہیں، ان کا تقریباً دعویٰ درست نہیں ہے، لیکن ایک یا دو، کم از کم ایک تو متیقن ہے کہ ایک حدیث اس طریقے کی موجود ہے کہ امام علیہ السلام مسجد میں اس عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو پڑھیں گے جس کے اوپر سونے کی مہر لگی ہوگی، اس سیل کو توڑیں گے امام، اس کے بعد عہد کو جب پڑھیں گے تو ان 313 بھی امام علیہ السلام کے اس راز کو برداشت نہ کر پائیں گے، یا جو فلون کی لفظیں ہیں وہ تفصیل سے روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ ایک طریقے سے امام سے ہٹ جائیں گے، کہہ رہے یہ امام یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر بعض حدیثوں میں کہ وہ 11 نقبہ امام علیہ السلام کے اور وزیر، یعنی یہ 11-12 کے علاوہ جتنے سب تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں گے، اور پھر جب ان کو واقعاً کوئی حق ملے ہی نہیں، چونکہ امام کے علاوہ کچھ حق نہیں ہے، تو پھر وہ دوبارہ امام علیہ السلام کی طرف پلٹیں گے، توبہ کریں گے، امام انہیں معاف فرمائیں گے۔ تو یہ بہت ہی، جسے کہا جائے کہ خطرناک اور بہت ہی عظیم روایت ہے۔ یہ جملہ ہے نا، حق کے کسی بھی جز کو امام پوشیدہ نہیں کریں گے، تو یہ ایک عظیم جز ہوگا وہ جو امام علیہ السلام ظاہر کریں گے جسے، اور وہ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ امام ان سے کیا کہہ دیں گے کہ وہ اتنے عظیم مقام کے اوپر ہیں 313 کے کوئی نہیں ہے، ان کے کتنے فضائل ہیں، انشاءاللہ ہم کسی قسط میں بیان بھی کریں گے جب گفتگو ہوگی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اصحاب و انصار کی مواصفات کے اوپر، ان کی صفتوں کے اوپر، ان کی کوالٹیز کے اوپر، تو وہاں گفتگو ہوگی، حدیثیں پیش کریں گے کتنے عظیم ہیں 313 ساری دنیا اور ساری کائنات میں، سارے عالم میں۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کا جب امتحان ہوگا تو یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے، ہٹ جائیں گے امام علیہ السلام سے، سوائے ان 11 اور 12 کے۔ تو یہ بہت عظیم چیز ہوگی، تفصیل سے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت عہد من الخلق، بہرحال تیری مخلوق میں سے کسی ایک کا بھی خوف امام علیہ السلام کو نہ ہو، اور حق کو بہت ہی واضح طریقے سے اجاگر کریں۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت، بہرحال ہاں ہم تیری طرف رغبت کرتے ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں خدایا کہ تو اس کریم دولت کو، اس عظیم حکومت کو بار الہ تو ظاہر کر دے۔ ہم اس زمانے میں رہنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ زمانہ آئے کہ لوگ بھی دیکھیں اور جہاں کے اوپر حق ظاہر ہو سکے، جہاں پر یہ کہا جائے کہ کفر اور شرک کے اوپر حق کا غلبہ ہو سکے، جہاں انبیاء علیہ السلام کی نصرت ہو سکے، جہاں اہل بیت اطہار ائمہ معصومین علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ہوئے ان کا قصاص کیا جائے، جو کہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے وقت متحقق ہوگا، اور امام کے ظہور کی مدت جب ختم ہو جائے گی تو رجعت کے وقت ہوگا۔ یہ رجعت بھی بہت اہم موضوع ہے جس کا بہت سے لوگوں نے صریحاً انکار کر دیا ہے، اللہ ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ اس کے اوپر بھی اگر موقع رہا تو رجعت کے اوپر بھی گفتگو تفصیل سے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت، اس دولت کریمہ کا فائدہ کیا، اس حکومت کا؟
تعز بها الاسلام و اہلا کے بارے لاہا، اس عظیم دولت بابرکت سلطنت و حکومت کے ذریعے سے خدایا اسلام کو بھی عزت بخش اور اہل اسلام کو بھی، مسلمانوں کو بھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام، مسلمان، انسان، کائنات میں موجود ہر شے کی عزت اس وقت ہوگی جب پروردگار عالم اپنے معزز کو بھیج دے گا، اپنے عزیز کو بھیج دے گا، جب پروردگار عالم عزت مطلقہ کو بھیج دے گا۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ قرآن مجید میں 2 آیتیں تو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں کہ عزت، جیسا کہ کل پرسوں کی گفتگو میں سورہ منافقون کی آیت کو بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ، اس کا رسول اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَا، اور اس دولت کریمہ کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ جہاں اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے گی، وہاں نفاق اور منافقین کی ذلت ہوگی، وہاں ان کی رسوائی ہوگی، وہاں ان کے چہروں سے نقاب ہٹ جائے گی، ان کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی لوگوں کو۔ جو آج چھپے پھر رہے ہیں وہ درندے اور بھیڑیے انسانوں کے لباس میں، مسلمانوں کے لباس میں، اور ساری دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو کے خلاف لوگوں کو کرنے کے لیے اسلام دشمن طاقتیں جو کوششیں کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے لباس میں لوگوں کو لا کر کے، پیسہ دے کر کے، حکومت دے کر کے، کوئی منصب دے کر کے، مثلا کسی بھی قسم کی لالچ دے کر کے اسلام کے خلاف ان سے کام کرایا جا رہا ہے۔ غیر مسلم لوگوں سے اسلام کے لباس میں، اسلام کی شکل میں کام کرایا جا رہا ہے، جس سے لوگ اسلام سے متنفر ہوں، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہہ بھی رہے ہیں مسلمان، بہت سے ایسے ہیں جو خلاف انسانیت اقدام کر رہے ہیں، کسی کی جان لے رہے ہیں، بم بلاسٹ کر رہے ہیں، خودکش حملے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی جانیں لے، ساری چیزیں نادرست ہیں، حرام ہیں، جائز نہیں ہے شریعت میں، اسلام میں کسی کی جان ناحق اور اس طریقے سے لینا۔ تو کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد منافق اور نفاق رسوا ہوگا، منافق کے چہرے پہ جو نقاب اسلام کی ہے وہ ہٹ جائے گی۔ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ، بار الہ اس زمانے میں ہم تیری طاعت کی طرف، اطاعت کی طرف لوگوں کو بلانے والوں میں سے رہیں۔ یعنی ایسا زمانہ لے کے آ بار الہ، متحقق فرما ایسے زمانے کو، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہم تیری اطاعت کی طرف لوگوں کو بلائیں، درست دین کی طرف لوگوں کی ہدایت کر سکیں۔ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَى سَبِيلِكَ، بار الہ ہمیں یہ شرف عطا فرما، توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی طرف، تیرے سبیل کی طرف لوگوں کو بلا سکیں، تیرے راستے کی طرف لوگوں کو بلا سکیں۔ قرآن مجید نے متعدد مرتبہ لفظ سبیل اور لفظ سبل کا استعمال کیا ہے، دعائے ندبہ میں موجود ہے، زیارت ندبہ میں بھی غالباً موجود ہے، متعدد و مختلف دعاؤں اور زیارتوں میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، اور تقریباً مراد پروردگار عالم کی سبیل سے، سبیل اللہ سے کیا امام، جو ہم کہتے ہیں یہ کام سبیل اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے راستے اور اللہ کی رضا، اللہ کی قربات، اس سے مراد معتبر اور اوتھینٹک روایات کی بنیاد پر اہل بیت علیہ السلام ہیں، سبیل اللہ اہل بیت علیہ السلام ہے، صراط مستقیم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ تو دعا افتتاح میں امام علیہ السلام ہمیں تعلیم فرمانے کہ اس طریقے سے دعا کرو کہ بار الہ ہمیں قرار دے کن لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے جو تیرے سبیل، تیرے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو بلائیں، لوگوں کے قائد ہوں، لوگوں کے لشکر کو لے کے چلیں تیرے سبیل کی طرف، تیرے دین کی طرف، اور تیری حجت آخر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی طرف۔ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ہم آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کی قسطوں میں مزید گفتگو کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔